اسلام کے بیسک پرنسپلز ہیں کہ ہر خبر پہ یقین نہیں کرنا، ہر افواہ پہ یقین نہیں کرنا، اور اسپیشلی اس کمیونٹی کو پہچانیں کہ جو ظاہر ہو کے آتی ہے اس طرح کے واقعات کے بعد۔ میں ابھی انگلینڈ ٹور کی پوری ڈیٹیل بتاتا ہوں آپ کو، دس ویڈیو میرا جو پرپز ہے اس ویڈیو کا وہ انگلش ٹور کی ڈیٹیلز بتانا ہے۔ مگر جتنے مجھے واٹس ایپس اور جتنی ای میلز اور جتنی کالس مجھے ریسیو ہو گئی ہیں، آئی واز ناٹ ٹیکنگ دیم ایز سیریس، بیکاز زیادہ تر تو وہ ٹیلی ویژن کی کچھ خبریں چل رہی ہیں میرے بارے میں۔ تو پاکستان کی ٹیلی ویژن کی خبریں جتنے بھی چینلز ہیں وہ ٹک ٹاکرز ہیں، جتنے بھی مین اسٹریم چینلز ہیں آپ سب کو تجربے سے پتہ ہی ہوگا، اسپیشلی جن کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم زیادہ تر وہ ٹک ٹاکرز ہیں۔ ان کی نہ صرف مینٹلٹی ٹک ٹاکرز کی ہے بلکہ ان کی ذہنی استطاعت بھی ٹک ٹاکرز کی ہے۔ تو ان ٹی وی کے خبروں کے اوپر اس طریقے سے یقین مت کیا کیجیے۔ میرے اوپر جتنے بھی کیس ہوئے ہیں، پہلا کیس تو ہے نہیں میرے اوپر، یہ والے کیس کو ہائی لائٹ دینے کے لیے جس بندے کے بھی سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں اس کو کوشش کی کہ میں وہ اپنی کوئی چرچا چاہ رہا تھا، تو جو بھی تھا وہ آپ سب کو پتا ہونا چاہیے میری ایک لیگل ٹیم ہے، اور پچھلے 6-8 مہینے سے میرے اوپر جتنے کیسز ہوئی، پچھلے سال سے ایکچولی پچھلے سال سے جتنے بھی میرے پہ کیسز ہیں میرے لائرز ڈیل کرتے ہیں۔ میری ناقابل ضمانت وارنٹ ہوں یا قابل ضمانت وارنٹ ہوں، سب کے اوپر لیگل پروسیڈنگز بائی لا لائرز ہی کرتے ہیں۔ میرے سارے پاورز آف اٹرنیز جو میرے لیگل ٹیم کے پاس ہیں وہی انہی کا کام ہے جا کے ان کو ڈیل کرنا۔ میں کوئی آئی ایم ناٹ اے اسٹیٹ کرمنل، نہ میں نے کوئی اس طرح کا کوئی کرائم کیا ہے کہ جس میں کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ جس میں کوئی اس طرح کا سیریس افینس ہو کہ جس میں آپ یا کسی بھی میرے خیر خواہ کو کوئی اس طرح کی کنسرن ہو۔ وی آل نو واٹ ایم اپ ٹو، سب کو پتا ہے میرا مشن کیا ہے، سب کو پتا ہے میرا ویژن کیا ہے، سب کو پتا ہے میرے اسٹوڈنٹس کس وجہ سے ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھے ہوتے ہیں، چاہے وہ سورس کوڈ کا ہو یا IMS کا ہو۔ ہم نے کبھی زندگی میں نہ لا توڑنے کی بات کی ہے، نہ کسی بھی قسم کی NR کی پلانے کی بات کی ہے۔ تو میں تو لا میکرز بنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرے اساتذہ نے مجھے بھی لا بنانے والے ویژن کے اوپر ڈالا تھا، ہم لا بنانے والے لوگ ہیں۔ یہ جتنے بھی لوگوں کو میرے سے اعتراض ہو رہا ہے وہ اور میری شکایتیں لگانے کی ویڈیوز کر رہے ہیں، جتنے بھی مولوی حضرات پتہ نہیں کس کو شکایتیں لگا رہے ہیں، میری خود ہی اپنے آپ کو ننگا کر کے دکھا رہے ہیں کہ ان کے اپنے ذہنی استطاعت کیا ہے، ان کے فلسفے کتنے پوشیدہ اور بکھلے ہیں۔ بہرحال اس طرف تو میں بعد میں جاؤں گا۔ ابھی میں آپ سب کو اتنی سی اطلاع دیتا ہوں کہ مائی لیگل ٹیم ہیز آلریڈی ٹیکن اپ آل آف مائی کیسز۔ آئی اونلی اسمائل ایٹ دیز سورٹ آف نیوز، اسپیشلی ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو ریلیجیس سمجھتے ہیں اور وہ اس طرف دوسری پارٹی کی طرف سے میرے خلاف کس قسم کی افواہیں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ساحل صاحب بھاگ گئے تو یہ کہا گیا۔ ان کو خود نہیں پتا کہ آپ نے مطلب کیا بتانا چاہ رہے ہیں، کس پارٹی میں آپ، کس کی طرف سے آپ، کس فلسفے میں آپ۔ اس طرح کی افواہوں پہ نہ صرف آپ کان دھریں بلکہ افواہ کو آگے مت پھیلائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ چھوٹا سمپل سا میرا ایک 1 لائن ویژن ہے کہ اللہ کا قانون، اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کا قانون نافذ کرنے کے لیے 4 پلرز چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے؟ اچانک نہیں ہوگا، 4 پلرز چاہیے۔ وہ 4 پلرز ہمارے سب سے پہلے مورل کیپٹل کے ہیں، پھر مینٹل کیپٹل کے ہیں، پھر فائنینشیل اور پھر پولیٹیکل کیپٹل کے ہیں۔ اس کو مسلم بلاک چین کے تھرو کنیکٹ کرنا ہے، ہم نے بنانا ہے، اپنے بچوں کو تیار کرنا ہے۔ 5-10 سال کے اندر ہو سکتا ہے یہ میرا پورا کا پورا اسٹیٹسٹیکل دعویٰ ہے، پروبیبلٹی یہی کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے۔ فلسطین کے اس ایشو کو، اب جو ایران کے ساتھ معاملہ چل رہا ہے اور لبنان کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ جو مسلمانوں کے معاملات چل رہے ہیں، یہ تو ایک اپرچونٹی ہے ایک مومن کے لیے کہ وہ لوگوں کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ اور کیا کلیئرٹی دیں آپ، ٹھیک ہے؟ اور اس سے زیادہ کیا کلیئرٹی ہو کہ اب ہمیں کام پہ لگنا پڑے، کیا ویٹ کر رہے ہیں ہم، کس بات کا ویٹ کر رہے ہیں؟ بہرحال ابھی میں اس کے اوپر تفصیل کروں گا۔ میں نے ایک بہت تفصیلی ویڈیو کی تھی، کوئی میں نے ریلیز نہیں کی۔ آئی واز ناٹ ان پاکستان when I did that video، کیونکہ میرے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کس طریقے کے جلغار یہ مولوی حضرات نے کر دی ہے۔ ظاہر ہے ہر ایک بندے کا اپنا ایک فلسفہ ہوتا ہے، فلسفے کی لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ سب لوگ کلیئر ہو گئے ہیں، ایٹ لیسٹ پاکستانی یوتھ کلیئر ہو گیا ہے کہ کون سی کس چیز کی آڑ میں بیٹھ کے یہ اپنی جانیں بچانے کو اور کس طرح کی مفاہمت کو، کس طرح کے اور کس سے مفاہمت کو یہ اسلام سمجھ کے بیٹھے ہوئے۔ میں نے پورا ایک تفصیلی چھوٹی سی 20-22 منٹ کی ڈاکیومنٹری بنائی ہے، ابھی جلدی ریلیز کر دوں گا کیونکہ اس کے تھوڑے سے آڈیو ایشوز تھے، وہ اگر آڈیو خراب بھی ریلیز کرنی پڑی کر دوں گا۔ تو میں چاہ رہا تھا میں انگلینڈ پہنچ کے لندن پہنچ کے، میں برمنگھم میں تھا اصل میں اتنے دنوں بیکاز آف مائی ٹور، کہ میں اس کی ایک ری ریکارڈنگ کر دوں اور تمام مسلمانوں کو بتاؤں کہ یہ جو اس وقت یہ جو 2 نمبر فلسفہ بنا کے بیچ رہے ہیں نا، اور وہ سیدھا قسم کی عمارت بنائی بھی انہوں نے اسلام کے نام کی، وہ یوتھ کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ اسلام نہیں ہے، نہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ہے، نہ یہ قرآن کا مزاج ہے، نہ یہ کامن سینس کا فلسفہ ہے۔ اور میں نے کوئی صرف سائیکالوجی کی بات نہیں کی اس تبصرے میں، قرآن کی آیات، احادیث اور سلف صالحین کے تمام تر جو ہے نا وثوق کے ساتھ، صحیح اسناد کے ساتھ سارے کے سارے معاملات میں بیان کروں گا، تاکہ آپ لوگوں کی یہ جو آپ نے 2 نمبر بنیاد رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں نا آپ، یہ ہو گیا جتنا، یہ جو پچھلی نسلیں تھیں نا جو بزدلی کی آڑ میں ایسے مولویوں کے پاس جان کے جاتی ہوتی تھی، بہت ہو گیا۔ وی آل نو what you are up to and we are not going to let you play this game in the name of آخرہ، our آخرہ، سوری ہماری آخرت کا سوال ہے۔ یہ بہت ہو گئی آپ لوگوں کی گیم میں ابھی آپ کو وہ اگلی ویڈیو میں تفصیل کرتا ہوں۔ ابھی میں خالی اس پوائنٹ کو
ہائی لائٹ کر دوں کہ جتنی بھی ٹی وی کے اوپر خبریں چل رہی ہیں اس کو ٹک ٹاک کی ویڈیو سمجھا کریں آپ بس. ٹھیک ہے, یہ مت سیریس لے کر کے ٹی وی, میں کسی کے ٹی وی چینل کا نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں, تمام ٹی وی چینل ٹک ٹاک کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ٹک ٹاک پہ کوئی بھی ویڈیو چل رہی ہو آپ کیوں سیریس لیں گے اس کو. اور پھر میں آپ کو بتا دوں, اس سے پہلے کوئی اور بتایا, میرے اوپر بہت سارے کیسز, ہر بندے کے مندر میں جا کے میں نے اس کے بھگوان کو تیشا مار دیا, تو ظاہر ہے یہ تو مسئلے تو ہونے تھے. ابھی تو کوئی مسئلے شروع بھی نہیں ہوئے ہیں. ابھی مجھے پتا ہے بڑے بڑے بھگوان کدھر کن کن مندروں میں ہیں, فکر نہیں کریں. حکمت کے کچھ وہ والے تقاضے ہیں جو کہ اصلی اسلامی حکمت ہے, اس کی بنا کے اوپر میں نے ابھی 2-3 اسٹیپ پروسیس کے اندر پہلا اسٹیپ ابھی لیا تھا. ابھی تو یوتھ کا دماغ اور ذہن بنانا تھا. ابھی چھوٹے چھوٹے بھگوان توڑے ہیں اور دیکھیں ہر طرف آگ لگی, ہر طرف, لیفٹ میں بھی رائٹ میں بھی, ہر طرف. چاہے وہ ڈانسر ایکٹر سنگر ہے اس کو بھی آگ لگی ہوئی ہے, چاہے وہ ڈاکٹر انجینئر وکیل ہے اس کو بھی آگ لگی ہوئی ہے, چاہے وہ کالی پیلی نیلی پگڑی والا اس کو بھی آگ لگی ہوئی ہے. یہ تو ہوگا, یہ چھوٹا معاملہ تو نہیں ہے. مجھے اطمینان اس بات کا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ارشاد فرمائی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے بھلائی کا فیصلہ کرتے ہیں اور جب اللہ مسکراتے ہیں کسی کے لیے تو دنیا اس کے لیے سخت کر دیتے. تو یہ تو بہت ہی بڑا واقعہ ہوا ہے. یہ پہلی دفعہ علی بن ابی طالب غزوہ احزاب میں تیروں کی چھایا کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے سارے صحابہ. تیر اس طرح برستے تھے کہ سورج کی نا کرنیں زمین پہ نہیں پہنچتی تھی. انہوں نے پوری کیولری نا سیٹ ہی ایسے کی ہوئی تھی کہ اندھیرا کر دو مسلمانوں کے اوپر. تو ایک منافق علی بن ابی طالب سے کہتا ہے کہ آپ مسکرا کیوں رہے ہیں اس طرح, اس حالات میں اتنا سخت غزوہ بائی دی وے مسلمانوں کا, اس سے سخت صحابہ کہتے ہیں اس سے سخت وقت نہیں ہم نے دیکھا تھا, اتنی اسٹریس تھی. تو وہ کہتا ہے او علی بن ابی طالب میں نے تو باتھ روم جانا ہے, میں باتھ روم نہیں جا سک رہا ہوں, اور آپ لوگ کہتے تھے, یعنی کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے کہ محمد تو کہتے تھے کہ کیسر و کسرا کے دربار کھلیں گے ہمارے اوپر, اور ہم تو یہاں پہ یہ دیکھو میرا یہ حالت ہوئی بھی, تو یہ صلہ ملا تمہارا ساتھ دینے کا اور تم اگر مسکرا رہے ہو. تو علی بن ابی طالب نے کہا کہ یہ مسکرانے کا ہی وقت ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک انڈیکیٹر کلیئرلی بتایا ہے کہ اسلام کی راہ جو ہے نا کٹھن, مومن کو مصیبتوں سے ٹیسٹ کیا جائے گا. شافعی رحمۃ اللہ نے کہا کہ اگر آپ کی راہ ہموار ہے تو سمجھ لو اسلام کی راہ نہیں. اتنا سمپل. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 1 سال تک اگر آپ کے اوپر مصیبتیں نہ آئیں تو یہ سمجھ لو کہ اللہ تم سے سخت ناراض ہے. علی بن ابی طالب نے کہا مومنین کو اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کی مصیبتوں سے کرتے ہیں, یاد رکھیے گا. یہ تو کوئی مصیبتیں ہیں ہی نہیں. ابھی تو ان لوگوں نے میرے خلاف فلسفیانہ جلغار کی ہے, ابھی تو بڑا کچھ کریں گے. اب دیکھیے گا ابھی آگے آگے ہوتا ہے کیا. اللہ تعالیٰ آسانیاں دے, مشکلات کی دعا نہیں کرنی چاہیے, مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ کے دین کی راہ پہ چلیں اور آپ کو آسانیاں ملیں, ایسے نہیں ہو سکتا. اور میں نے کیا کہا, سوچیں ذرا ان کی تہمتیں, میں نے کیا کہا ہے, تلوار اٹھاؤ گولیاں چلاؤ, کبھی کہا میں نے ایسے؟ میں کہا لا میکرز بنو, سیاست میں آؤ, قانون اپنے ہاتھ میں رکھو, قانون بناؤ, ڈونٹ بریک دا لا, ری میک دا لا.